जी मेरा नाम तैमूर जाफर है, मैं टीजे प्रोडक्शंस का मालिक हूँ। रात से मेरा भाई राजा सरमद अली को एवरीबडी नोज वेरी वेल दैट आई एम सन ऑफ एसएसपी। ये मेरा भाई रात से लॉकअप में, इसकी जेब में 65,000 रुपए थे जो कि इन्होंने इस बेचारे की जेब से 65,000 रुपए लिए हैं। पूरी स्टोरी बताओ। ये 65,000 रुपए इसकी जेब से रात को लिए इन्होंने दिए थे, बताओ जल्दी बताओ। मैं सिविक सेंटर से वैक्सीन लगवा के वापसी आ रहा था, मेरा नंबर नहीं आया, वैक्सीन बंद हो गई। 3 सिपाही थे जिनकी बाइक की नंबर प्लेटें नहीं थी, जिन्होंने मुझे रोका। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन से थाने के और आपकी नंबर प्लेट का है, तो उन्होंने मेरी जो सलवार वाली जेब से 65,000 रुपए थे वो निकाल दी और बोला यहाँ से दफा हो जा, नहीं तो तुझे फिट कर देंगे। मैंने कहा फिट नहीं करो, मुझे थाने ले चलो। थाने लाया तो एसएचओ सामने खड़ा होता है। एसएचओ ने कहा कि इसको चर्च में बंद करो। अदील अफजल ने कहा इसको चर्च में बंद करो। मैंने कहा मैं एसएसपी शहीद का बेटा हूं। कहता मर गया ना। जी पूरा वीडियो आपने देखा। ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरा छोटा भाई है। मेरे वालिद साहब एसएसपी शहीद है। ये मेरा छोटा भाई है। ये 17 घंटे से लापता था, 17 घंटे से लापता था। मैंने 15 पे कंप्लेन की कि मेरा भाई रात हो गई अभी तक घर पहुंचा नहीं। 15 पे कंप्लेन रजिस्टर्ड है इस बात की, जिस पे एसएसपी ईस्ट और एसपी गुलशन को इनको परेशानी हुई कि एसएसपी जो शहीद है राजा बिशारत अली जंजुआ, उनका बेटा लापता है और 15 पे कंप्लेन हुई है। मुझे किसी तरीके से पता चला कि मेरा भाई अजीज भट्टी थाने में लॉकअप के अंदर मौजूद है। हम जैसे तैसे करते हुए हम लोग सारे पहुंचे, हम जितने भाई, हम कजन्स, हम अहले मोहल्ला, हम सब अजीज भट्टी थाने पहुंच गए। वहां पे जब मैंने छोटे भाई को लॉकअप में देखा तो जाहिर बात इंसान एंगर है। उसने सारी स्टोरी बताई कि मैं वैक्सीन लगवाने के लिए सिविक सेंटर आया था। वहां पे मुझे 3 सिपाहियों ने रोका जिनकी बाइक पे कोई नंबर प्लेट मौजूद नहीं थी। बाइक पर कोई नंबर प्लेट मौजूद नहीं थी और वो मशकूक लग रहे थे। तो इसने उनसे पूछा कि भाई मुझे क्यों रोका है आपने? तो बोला कि हम तुझे चरस में बंद करेंगे। उन्होंने इसकी जेब में 65,000 रुपीज देख लिए थे, 65,000 रुपए, जो कि इसकी शलवार की जेब में मौजूद थे। वो इसको लेके थाने चले गए। बोला हम इसको चरस में बंद करेंगे। उसने कहा चरस में नहीं, आप मुझे थाने ले चलो, जो भी होगा वहां मैं देख लूंगा। इस बच्चे को वहां लेकर गए हैं। इसको ले जाते ही लॉकअप कर दिया। ये बच्चा बता रहा है कि मैं शहीद एसएसपी, जो कि नामी ग्रामी हाई प्रोफाइल पुलिस ऑफिसर का बेटा हूं। मेरे वालिद ने महकमे की खातिर 12 गोलियां खाई। बहुत सारे अफसरान, डीआईजीज, एडिशनल आईजीज जो कि रिटायर भी हो चुके हैं, मेरे वालिद साहब को बाय नेम बाय फेस जानते हैं। खैर जी, मुख्तसर इन्होंने मेरे भाई को लॉकअप कर दिया। ये बात है रात 11:30 बजे, 12 बजे की। इसके मोबाइल, इसका वॉलेट, इसके वॉलेट में 3,000 रुपये मौजूद थे, वो बंद कर दिए। 65,000 रुपये इन्होंने वो एसएचओ अदील अफजल, सब इंस्पेक्टर, जो कि बदनाम तरीन डॉन है अजीज भट्टी थाने का, जो कि 3 साल से वहीं पे डिप्यूटेड होता है, बहुत ज्यादा उसके अंदर एबिलिटी है और वो मतलब बहुत ज्यादा होनहार है। बाकी सब इंस्पेक्टर्स वो सब पागल है, इलिटरेट हैं और क्या कहते हैं, उनको नॉलेज नहीं है कानून के बारे में, उनको पता ही नहीं है, वो पुलिस में शामिल ही नहीं हुए। खैर जी, मुख्तसरन एसपी साहब को सुबह उठाया, तकरीबन 9 बजे एसपी साहब ने फोन उठाया। उनकी नींद खराब की हम लोगों ने। उन्होंने एक्सक्यूज किया, माफी मांगी। उसके बाद छोटे को मैंने बाहर निकाला। छोटे भाई ने मुझे बताया सारी कहानी कि मैंने एसएचओ को बताया कि मैं शहीद एसएसपी का बेटा हूं, कराची यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं, जिस पे कोई पर्सनल उनको खार थी एसएचओ साहब को मेरे वालिद साहब से। उन्होंने छोटे को कहा मैं तुम्हें चरस में बंद करूंगा। मर गया तुम्हारा बाप, शहीद हो गया। मर गया मतलब मर गया ना। ये उसके अल्फाज से एसएचओ के, जो कि मेरे भाई ने कुरान पाक पे हाथ रख के और कलमा पढ़ के उसने ये बात कही। एसपी साहब ने, एसपी गुलशन मारूफ साहब, जिनके पास अभी चार्ज है एसएसपी ईस्ट का, उन्होंने एक्सक्यूज किया, माफी मांगी, जो कि मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग मौजूद है कॉल की, उसमें उन्होंने माफी मांगी, एक्सक्यूज किया। उन्होंने कहा 11 बजे मेरे ऑफिस आ जाए, मैं आपसे मिलता हूं। खैर हम 11 बजे उनके ऑफिस पहुंचे, वो 12 बजे आए, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने एक्सक्यूज किया, माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं इंक्वायरी करता हूं। मैंने कहा एसपी साहब ये तो कोई हल नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं इंक्वायरी करूंगा, मैं देखूंगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एसपी साहब ने बच्चे को तो निकलवा दिया, लेकिन एसपी साहब का फुल सपोर्ट इस नटोरियस बदनाम तरीन जमाना एसएचओ के साथ था, जो कि सब इंस्पेक्टर है, 3 साल से उसी इलाके में डिप्यूटेड होता है।
اور کیسے ہوتا ہے وہ بھی میں بھی آگے آپ کو چل کے بتاؤں گا. خیر, جب پولیس روکتی ہے تو وہ شناخت کرتی ہے کہ آپ کون ہو, کہاں رہتے ہو, کیا کرتے ہو. اس بچے نے بتایا میں شہید ایس ایس پی کا بیٹا ہوں. اس کو تھانے لے گئے کیونکہ اس کی جیب میں 65,000 روپے ان کو نظر آ گئے تھے. 65,000 ایٹ دیٹ ٹائم مائی بردر ہی ہیڈ. اس کو لے گئے. خیر, ایس ایچ او شراب کے نشے میں تھا, جو کہ سب کو پتا ہے وہ ڈیلی رات کو شراب پیتا ہے, ڈیلی رات کو نشے میں ہوتا ہے. میں نے ایس پی صاحب کو یہ بات بتائی کہ وہ منشیات کا پیسہ بھی لیتا ہے, اس کی کافی رپورٹس پہلے بھی ہیں, منشیات کا پیسہ لیتا ہے, عزیز بڈی کے علاقے میں شراب بھی چلواتا ہے. جس پر ایس پی صاحب تھوڑے سے گرم ہو گئے, مجھے کہا کہ آپ ایتھکس آپ جو ہے وہ پرسنل اس پہ اٹیک کر رہے ہیں. اور یہ میں خاموش ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, جو آپ کو بہتر لگے. ایس پی صاحب نے ڈی ایس پی فتح صاحب کو, جو کہ ایس ڈی پی او گلشن ہے, ان کو کہا کہ آپ انکوائری کریں, ان 3 سپاہیوں کو بھی بلا لیں. 3 سپاہیوں کو بھی آپ بلا لیں, اور اے ایس آئی جو ڈیوٹی افسر ان کا بھی بیان لے لیجئے, اور آپ ایس ایچ او کا بھی بیان لے لیجئے. خیر, ایس ایچ او تھانے میں موجود تھا. جب ایس ایچ او نے 30-40 بندے دیکھے تو وہ پریشان ہو گئے اور تھانہ چھوڑ کے بھاگ گئے, کیونکہ انہیں پتا تھا گڑبڑ کریں گے, چیخیں گے, لازمی ہے. ہم ہرٹ ہوئے تو ڈیفینیٹلی ہم رسپونڈ کرتے. خیر, میں نے کوئی 50 سے زائد کالز میں نے ڈی آئی جی ثاقب اسماعیل میمن صاحب کو کی, بٹ ہی ڈیڈنٹ پک مائی کال. آئی کالڈ آلسو ٹو ایڈیشنل آئی جی یعقوب مناز صاحب, بٹ ہی آلسو ڈیڈنٹ پک مائی کال. خیر, اس کے بعد ہم بچے کو لے کے واپس آ گئے. میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ ایک ایس ایس پی شہید کے بچوں کو لاک اپ کر سکتے ہیں, تو یہ جو اتنے شہید ہیں, کل ان کے بچے بھی لاک اپ ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ کل آپ راؤ انوار صاحب, جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کے اس ملک کے لیے کام کیے, چودھری اسلم صاحب جنہوں نے اپنی جان دے دی, ان کے بچوں, مطلب آپ سب کو لاک اپ کر دیں گے چرس کے کیس میں. یہ ایس ایچ او کے الفاظ ہیں کہ میں چرس میں بند کروں گا تمہیں. یہ ایس ایچ او عدیل افضل سب انسپیکٹر کے الفاظ ہیں. ڈان, اس کو ڈان کہتے ہیں. کیسے ایس ایچ او لگتے ہیں جی؟ ڈی آئی جی آفس میں ایک مافیا ہوتی ہے جو کہ اپنی من پسند کے ایس ایچ اوز لگواتے ہیں. جو ایس ایچ اوز ان کے جتنے بھی کلیریکل اسٹاف ہیں, ان کو ہفتے کا خرچہ پہنچاتے ہیں, منتھلی بھی دیتے ہیں, خرچہ بھی پہنچاتے ہیں. سب کو پتا ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ہمیں کیسے پتا ہے؟ بیکاز مائی فادر واز ایس ایس پی, تو وہ ہمیں بتاتے تھے کہ کس طرح سسٹم چلتا ہے. خیر, بڑی بات ہے جی. آئی جی صاحب, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس عدیل افضال سب انسپیکٹر جو کہ ایس ایچ او ہے, بدنام زمانہ, اس کو مہربانی کر کے آپ ڈسمس کریں. ڈی آئی جی صاحب آپ سے بھی ریکویسٹ ہے, ایڈیشنل آئی جی صاحب کراچی آپ سے بھی ریکویسٹ ہے, کیونکہ ایس پی صاحب فل ان کی فیور میں, ایس ایچ او صاحب کی. ظاہری بات ہے, جو انسان آپ کو جس سے آپ کو کچھ امیدیں ہوتی ہیں, ایس پی صاحب کو شاید ان سے, ایس ایچ او صاحب سے کچھ امیدیں ہوں, اس لیے وہ ایس ایچ او کے بارے میں سننا ہی نہیں چاہ رہے تھے. اگر دیکھا جائے تو ایس پی, جن کے پاس ایس ایس پی ایسٹ کا چارج بھی موجود تھا, وہ موقع پہ ایس ایچ او کو سسپینڈ کرتے, انکوائری کرتے, اور آگے ڈی آئی جی صاحب کو اطلاع دیتے. مگر ایس پی صاحب نے ڈی آئی جی صاحب کو اطلاع نہیں دی. نہ انہوں نے ایڈیشنل آئی جی صاحب کو اطلاع دی کہ سر, جو ایس ایس پی صاحب کا بچہ جو بھی گم ہوا ہے, وہ ہمارے تھانے میں لاک اپ کیا تھا ایس ایچ او نے, پیسوں کے چکر میں, پیسوں کے اس میں. تو میری ڈی آئی جی صاحب, ڈی آئی جی ایسٹ ثاقب اسماعیل میمن صاحب, ایڈیشنل آئی جی یعقوب مناز صاحب, ویڈیو آپ نے پورا دیکھ لیا, کوئی ہوا میں تیر نہیں چل رہا, پوری ویڈیو ہے جو کہ آئی میڈ ان پولیس اسٹیشن, اس کی پریمیسز میں بنائی. میرا حق ہے, میرا بھائی لاپتہ تھا 17 گھنٹے سے, اس کو ایس ایچ او نے لاک اپ کیا ہوا. وہ بتا رہا ہے میں کراچی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں شہید ایس ایس پی کا بیٹا ہوں, پھر بھی اس نے ذرا دید نہیں کی. بائک کے پیپر, کاغذات, این آئی سی, ڈرائیونگ لائسنس, ایوری تھنگ مائی بردر ہیڈ. آپ سے ریکویسٹ ہے, اگر ڈی آئی جی صاحب یہ ایس ایچ او آپ سے زیادہ پاورفل ہے تو آپ بہتر جانتے ہوں گے. اگر یہ سب انسپیکٹر عدیل افضال ایس ایچ او عزیز بٹی ایڈیشنل آئی جی سے زیادہ پاورفل ہے تو جی کیا بات ہے. باقی ڈیفینیٹلی ٹمارو وی ول فائل دا کیس, وی ول گو ٹو کورٹ. ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے, ہائی کورٹ بھی جائیں گے, اور ڈی جے صاحب کو بھی اپلیکیشن صبح ڈیفینیٹلی ہم نے سبمٹ کرنی ہے. آپ سے یہ ریکویسٹ ہے, اگر آپ سے کچھ نہیں ہوتا, میں میڈیا پرسن ہوں, سنگر ہوں, آرٹسٹ ہوں, میرا پروڈکشن ہاؤس ہے, مجھے سب جانتے ہیں بہت اچھے سے. میرے گروپ میں اس وقت
جو فیس بک گروپ ہے اور جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں تقریباً 13,000 شہیدوں کی فیملیاں ایڈ ہیں، موجود ہیں. اور آپ کو نہیں پتا ڈی آئی جی صاحب، ایڈیشنل آئی جی صاحب آپ کو نہیں پتا، اور آئی جی سندھ آپ کو نہیں پتا کہ اس وقت اتنا اینگر ہے نا، اتنا اینگر ہے. یہ میرے جذبات ہے، میری فیلنگز ہے. میں نے یہ ویڈیو گروپ میں بھی ڈالا ہے، ابھی دوبارہ ہم صبح یہ ویڈیو بھی ہم گروپ میں ڈالیں گے. تو شہیدوں کے لوگ، شہیدوں کے بچے، ان کی فیملیز، ان کا اینگر آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سی پی او کے سامنے، اگر آپ 2-3 دن میں کچھ کارروائی نہیں کرتے، میں نے پروف آپ کو دکھا دیا ہے، اگر آپ کچھ نہیں کرتے، ہم 13,000 فیملیز، بہت بڑی ایک کوانٹٹی ہے، بہت بڑی تعداد ہے، ہم سی پی او کے سامنے دھرنا دیں گے انٹل کہ جب تک آپ اس سب انسپیکٹر کو ڈسمس نہیں کرتے، آپ اس ایس ایچ او کو ڈسمس نہیں کرتے. کیونکہ اگر آپ نے سسپینڈ کیا، ڈی آئی جی صاحب سسپینڈ کریں گے، وہ ایڈیشنل آئی جی صاحب کے آفس میں جا کے 25 سے 30 ہزار روپے پے کرے گا، مہینے 2-3 مہینے بعد واپس اپنی نوکری پہ بحال ہو جائے گا. ہمیں اس کا ڈسمسل آرڈر چاہیے. باقی آپ بہتر جانتے ہیں ماشاءاللہ 13,000 کی فیملیز ہیں، 13,000 کی فیملیز ہیں. یا 100 بندے کھڑے ہو جائیں تو پتا چلتا ہے کہ 100 بندے کھڑے. یہ 13,000 فیملیز ہیں جنہوں نے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی ڈیٹ دیں گے ہم اس ڈیٹ پہ آپ کے ساتھ سی پی او کے باہر ہم دھرنا دیں گے. آپ میرا اینگر سمجھ سکتے ہیں. ایڈیشنل آئی جی صاحب، ثاقب اسماعیل میمن صاحب، اگر آپ کے بچے کے ساتھ یہ ہو اور آپ شہید ہو چکے ہیں، آپ کی فیملی کے ساتھ ایسے ہو، پھر کیا آپ کے دل پہ گزرے گی؟ تو آپ سے ریکویسٹ ہے، مودبانہ گزارش ہے، ہائی کورٹ بھی جاؤں گا، پٹیشن داخل کروں گا، سپریم کورٹ میں بھی جاؤں گا، جتنا ہو سکا. مجھے ابھی بھی اپنی عدالتوں سے الحمدللہ امید ہے، مجھے اپنے جسٹسوں سے امید ہے، وہ کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ ثبوت ہے، ویڈیو ایویڈنس ہے، ویڈیو ایویڈنس موجود ہے، ویڈیو ایویڈنس موجود ہے. اور بھی ویڈیوز بہت ساری ہیں جو تھانے میں بنی، جس پہ اور کافی ہمیں ڈی آئی جی آفس سے مجھے پریشر بھی بڑا آ رہا ہے کہ آپ بیک کر دیں، ایس ایچ او کو معاف کر دیں. معاف نہیں، آج معاف کیا، کل کسی اور شہید کا بچہ لاک اپ ہوگا چرس میں یا پسٹل میں، 23واں اے میں اس کو لاک اپ کر دیں گے، بند کر دیں گے. آپ سے گزارش ہے، ہمیں اس سب انسپیکٹر کا ڈسمسل آپ لیٹر ہمیں دیں، آپ سے گزارش ہے. باقی دھرنا آپ دیکھیں گے، آپ 2-3 دن میں کیا کرتے ہیں. پٹیشن انشاءاللہ صبح فائل ہو جائے گی. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ امید ہے آپ سے بھی، ڈی آئی جی صاحب آپ سے بھی امید ہے، ایڈیشنل آئی جی صاحب سے بھی، ایڈیشنل آئی جی صاحب ہی از سچ اے نائس پرسن، ان سے بھی امید ہے. مگر نہ ڈی آئی جی صاحب نے فون اٹھایا، ڈی آئی جی ایسٹ نے، نہ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے فون اٹھایا. تو اس طرح کے کتنے لوگ ہوں گے جو در بدر ہوں گے، تھانوں میں بند ہو رہے ہوں گے. اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے، بزنس مین بھی ہوں گے، پرچون والے بھی ہوں گے، دکان والے بھی ہوں گے، گاڑیوں والے بھی ہوں گے، ڈمبر والے بھی ہوں گے. ان کے پاس تو سورسز کوئی سورسز ہی نہیں ہے. میں تو میڈیا پرسن ہوں، الحمدللہ لوگ جانتے ہیں، اچھے سے جانتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے اس پہ ایکشن لیجئے گا، نہیں تو ہم انشاءاللہ ایکشن لیں گے. میرا اللہ، یہ میرا اینگر ہے، میری فیلنگز ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں بہتر کہ جس کا 17 گھنٹے جس کا بچہ غائب ہو. میں عیدی گیا، میں جنا ہاسپٹل میں گیا، عباسی شہید گیا، میں تھانے ڈھونڈ رہا ہوں کہ میرا بھائی کدھر ہے. 17 گھنٹے بعد میرے سورسز بتاتے ہیں، مجھے پتا چلا. وہ بھی کس نے بتایا، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں کہ کس نے مجھے بتایا کہ میرا بھائی لاک اپ ہے. اور ایس ایچ او نشے، کلمے کی قسم کھا کے میرا بھائی بتا رہا ہے ایس ایچ او نشے کی حالت میں دودھ تھا، اس کی آنکھیں یہاں تک آئی ہوئی تھی. آپ سے گزارش ہے جی، ڈی آئی جی ایسٹ اور ایڈیشنل آئی جی صاحب، آپ سے گزارش ہے، اگر آپ سے کچھ ہوتا ہے، اگر یہ ایس ایچ او زیادہ پاورفل نہیں ہے آپ سے، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے ڈی آئی جی ایسٹ سے، ثاقب اسماعیل میمن صاحب سے اور ایڈیشنل آئی جی سے ڈیفینیٹلی وہ اس کو ڈسمس کریں گے. تھینک یو.